بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم نبی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر سورہ توبہ میں ان کے نام کے ساتھ موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اہل یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کفریہ کلمات ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ بزرگ بیت المقدس سے گزرے اور انہوں نے اس بستی کو برباد حالت میں دیکھا، تباہ و برباد ہو چکی تھی وہ بستی۔ تو اس بزرگ نے اس بستی کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اجڑی ہوئی بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی۔ اس قصے کا ہم آپ کو مکمل اور تفصیل سے بتائیں گے، کون سی بستی تھی اور اس کو کس نے کھنڈرات میں تبدیل کیا، کون سا بادشاہ یہاں آیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ واقعہ جس وقت پیش آیا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس اجڑی ہوئی بستی کو دیکھا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائی تو وہ بنی اسرائیل بیت المقدس کے علاقہ میں آ کر آباد ہوئے۔ بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا، اہل بابل میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن بخت نصر کا تذکرہ اس لیے آتا ہے کہ اس نے اہل بابل کو بہت اونچے درجے پر پہنچایا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ساری بنی اسرائیل کو غلام بنا کر لے گئے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ بستی اجڑ چکی تھی، حتیٰ کہ ان کی چھتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی کو دیکھ کر کہا کہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور اس سوال کے بعد وہ شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ بنی اسرائیل بابل سے جہاں وہ غلام بنا کر لے جائے گئے تھے لوٹ آئے اور اسے دوبارہ آباد کیا۔ وہ بزرگ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تو سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں روشنی دی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر سکے کہ کس طرح ان کے بدن کو زندہ رکھا گیا۔ پھر جب وہ اٹھ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ تم کتنی دیر تک اس حالت میں رہے ہو؟ چونکہ وہ صبح کے وقت بے جان ہوئے تھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے فرشتے کے سوال کا جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے کم اس حالت میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک مردہ رہے ہو۔ دیکھو تمہارا کھانا انگور، انجیر اور روغن ویسے کا ویسا ہے۔ وہ جو کھانے والی چیزیں تھیں وہ ان کے پاس ویسی کی ویسی موجود تھیں، اور جس گدھے پر وہ سفر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں کس طرح بکھری ہوئی ہیں، ہم کس طرح ان کو جوڑتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بکھری ہوئی ساری ہڈیاں ایک جگہ جمع ہو گئیں، اور پھر ان پر گوشت، رگیں وغیرہ بن گیا،
اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا جس نے گدھے کی ناک میں پھونک ماری اور وہ گدھا زندہ ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر بیت المقدس میں اپنے محلے میں پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ لوگوں نے ان پر یقین نہ کیا۔ ان کا بیٹا اس وقت 118 سال کی عمر کا ہو گیا اور ان کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ تل تھا، جب دیکھا گیا تو وہ تل موجود تھا۔ انہوں نے سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک بے جان رکھا تھا اور اب دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ ہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بخت نصر نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو بیت المقدس کو اس نے برباد کر دیا اور تورات کے تمام نسخوں کو جلا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کی درخواست پر دوبارہ تورات لکھوا دی۔ اسی لیے بنی اسرائیل ان کو تورات کا مجدد اور ابن اللہ کہتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اب کوئی بھی ایسا فرقہ یہود کا موجود نہیں ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ اس کے بارے میں تفاسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ فرقہ ختم ہو چکا ہے۔